بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیں عبارت. کون پڑھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق. شاہ صاحب متن نہ پڑھیں، شرح پڑھیں. شرح پڑھیں. افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام. بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کتاب ہے فن منطق میں، اور منطق کی تعریف، غرض اور موضوع، یہ ساری چیزیں آگے بیان ہوں گی، اس لیے ہم یہاں پر ان کو بیان کرنے کی حاجت محسوس نہیں کرتے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے، یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب ہے تہذیب المنطق والکلام. کتاب کا نام یہ ہے. کتاب کا نام کیا ہے؟ تہذیب المنطق والکلام. یہ کتاب کا نام ہے. یہ دو فنون میں ہے، ایک منطق میں ہے اور ایک علم کلام میں ہے. علم کلام آپ سمجھیں ہمارا جو علم عقائد ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس فن میں، جس علم میں عقائد اور نظریات بیان ہوتے ہیں وہ علم کلام کہلاتا ہے. جیسے فقہ ہے، اس کے اندر ہمارے اعمال، نماز، روزہ، ان کے مسائل، ہمارے اعمال، ان کے مسائل. تو جو ہمارے نظریات ہیں وہ جس فن میں بیان ہوتے ہیں اس فن کو یعنی جو علم عقائد بھی کہلاتا ہے، علم کلام بھی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. کتاب کے مصنف ہیں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑی جلیل القدر شخصیت اور بڑی اپنے دور کا علامۃ الدہر. آپ دیکھیں کہ آپ کثیر التصنیف شخص ہیں علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پہلی جو آپ نے تصنیف کی تھی وہ 15 سال کی عمر میں آپ نے کتاب لکھی تھی. سلیم گھنی عمر آئے تجھی 21 سال نا. تو اصل میں اللہ رب العالمین کی خاص عنایت ہوتی ہے. 15 سال کی عمر میں علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی. اب بھی وہ دستیاب ہے، کتاب میرے پاس بھی موجود ہے. شرح تصریف زنجانی. ٹھیک ہے نا؟ تصریف زنجانی کی شرح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. یہ آپ نے 15 سال کی عمر میں لکھی. اور آپ نے عیسیٰ گوجی کی شرح لکھی ایک دن میں. عیسیٰ گوجی کی شرح علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دن میں لکھی. کثیر التصانیف شخص ہیں. انہی تصنیفات میں سے آپ کی ایک یہ تصنیف ہے تہذیب المنطق والکلام. تہذیب المنطق والکلام. ذہن میں رکھیں، یہ جو ہمارے سامنے کتاب ہے شرح تہذیب، یہ اس کے پہلے حصے، پہلا حصہ کون سا ہے؟ منطق والا. چونکہ کتاب دو فنون میں ہے، ایک علم منطق میں ہے اور دوسری علم کلام میں ہے، تو علم منطق والے حصے کی یہ شرح ہے. اس تہذیب المنطق والکلام کی کئی شروحات ہیں. ان شروحات میں سے ایک یہ شرح ہے عبداللہ یزدی کی. یہ شیعہ ہے عبداللہ یزدی. یہ جو شرح ہے یہ عبداللہ یزدی کی ہے، یہ شیعہ ہے. ایک بڑی مشہور اور بہت مضبوط قسم کی شرح ہے محقق جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. محقق جلال الدین دوانی اس کے عبداللہ بن حسین یزدی کے استاذ ہیں. وہ سنی ہیں محقق دوانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سنی ہیں. وہ آپ اس وقت درس نظامی کے نصاب میں وہ کتاب شامل نہیں ہے. ہمارے استاذ گرامی استاذ علامہ قبلہ غلام محمد توسوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر ان کے استاذ الکل علامہ عطا محمد بدیلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اساتذہ یہ کتابیں پڑھایا کرتے تھے. الحمدللہ یہ کتابیں پڑھنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا. تو یہ جو ہے تہذیب پر شرح محقق دوانی کی جو ہے اس کو یعنی حاشیہ جلال کہا جاتا ہے. اس کے اوپر میر زید ہروی کا حاشیہ ہے. تو قدیم درس نظامی میں یا تکمیل کی کتابیں کہیں ان کے اندر
میر زید ہروی کے 3 حاشیے پڑھائے جاتے تھے، ایک رسالہ قطبیہ پر، ایک حاشیہ جلال پر، اور ایک امور عامہ پر۔ میر زید ملا جلال، میر زاہد رسالہ قطبیہ، میر زاہد امور عامہ، یوں طلباء اس کو ان کا نام لیا کرتے تھے، اور یوں بھی کہا کرتے ہیں زواہد ثلاثہ۔ یہ زوائد ثلاثہ نہیں ہے، زواہد ثلاثہ۔ یہ میر زاہد کے حاشیے ہیں نا، تو زاہد سے زواہد بنا لیا جاتا ہے، زواہد ثلاثہ۔ ایک میر زاہد ملا جلال، اصل میر زاہد ملا جلال کا مطلب ہے ملا جلال الدین دوانی کا تہذیب پر جو حاشیہ ہے، اس پر پھر میر زاہد ہروی کے جو حاشیے اسے میر زاہد ملا جلال کہتے ہیں۔ میر زاہد رسالہ قطبیہ، یہ رسالہ قطبیہ ہے، یہ تو تہذیب ہے نا جو ہے قطبی، اس کے مصنف کا ایک مختصر سا رسالہ ہے، اسے رسالہ قطبیہ کہا جاتا ہے کہ علم کا مقسم کیا بنے گا، تصور و تصدیق کا مقسم کون سا علم بنے گا، اس باس میں ان مختصر سے انتہائی مختصر رسالہ ہے۔ استاد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس رسالے کی پورے کی 1 دن میں تقریر کی تھی، بس وہ 1 دن کی تقریر ہے، اس کے اوپر میر زید ہروی کا حاشیہ ہے۔ اور تیسرا ہے شرح مواقف کے اندر ایک بحث ہے، اس بحث کو امور عامہ کا نام دیا جاتا ہے، امور عامہ۔ اس بحث کو جدا کر کے اس پر میر زید ہروی کا حاشیہ ہے، اسے میر زید امور عامہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قدیم درس نظامی میں شامل تھے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو زواہد ثلاثہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ ضمنی طور پر میں نے آپ کی معلومات کے لیے بات کی ہے کہ اس تہذیب کا صرف ایک یہ حاشیہ نہیں ہے عبداللہ یزدی کا، اور بھی حواشی ہیں۔ محقق دوانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مضبوط حاشیہ ہے، لیکن آپ چونکہ مبتدئین ہیں، ابتدائی طلباء آپ شمار ہوتے ہیں، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ اس کی باریکیوں کو سمجھ سکیں۔ یہ جو ہے عبداللہ یزدی کا حاشیہ، یہ سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ جبھی سمجھا جا سکتا ہے سلیم کہ جب آپ اچھی طرح مطالعہ کریں، اچھی طرح توجہ سے سبق سنیں، اور اس کے بعد آپس میں تکرار کریں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں، تو پھر صحیح سے سمجھ آ سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ کام ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیں گے تو یہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بات کر رہے تھے کتاب کے مصنف علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ جلیل القدر علماء میں سے، تو آپ کا یہ جو رسالہ ہے تہذیب المنطق والکلام، اس کی پہلی جو قسم ہے یعنی منطق، اس کی یہ شرح ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے شرح تہذیب۔ یہ والی جو شرح ہے اس کا مصنف عبداللہ بن حسین یزدی، یہ شیعہ علماء میں سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ شاگرد ہے محقق دوانی، محقق جلال الدین دوانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور وہ سنی علماء میں سے ہیں اور ہمارے اکابر میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مزید انشاءاللہ اس میں کوئی جو بات آتی ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو بحث ہم کتابوں کی ابتدا میں کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ اور الحمدللہ کے ساتھ اس طرح کی، تو اسی بات کو لے کر چلا شارح۔ ذہن میں رکھیں، ہم پہلے متن پڑھیں گے پھر شرح پڑھیں گے، لیکن یہاں پر جو خطبہ کے اندر کچھ خاص باتیں ہیں، کچھ باریکیاں ہیں، وہ شرح پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس لیے خطبہ کی پہلے ہم شرح پڑھیں گے، اس کے بعد ہم خطبہ کے متن کا ترجمہ وغیرہ کر لیں گے۔ لیکن باقی جو انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم چلیں گے، خطبہ مکمل ہوگا تو اس میں پہلے ہم متن پڑھا کریں گے، اس کے بعد ہم شرح پڑھا کریں گے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم اس کی شرح پڑھیں گے۔ مصنف نے کہا الحمدللہ، شارح کہہ رہے افتتح کتابہ بحمد اللہ بعد تسمیت اتباعا بخیر الکلام واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے، بات پہ توجہ رکھیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے امور کی اور اپنے کاموں کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ شریف سے کی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ سے برکت حاصل کی جائے، ازراہ تبرک، ٹھیک ہے۔ جب ازراہ تبرک جو ہے وہ بسم اللہ سے کاموں کی ابتدا کی جاتی ہے، تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، لکھ لیا، تو بتائیے برکت والا وہ معاملہ ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ اس کے بعد الحمدللہ کی کیا حاجت تھی؟ سوال یہ ہے، اس کے بعد الحمدللہ کی کیا حاجت تھی؟ اس کے بعد الحمدللہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ سوال آپ سمجھے؟ اس کا شارح نے جواب دیا، اس نے کہا افتتح
کتابہ بحمد اللہ بعد التسمیۃ اتباعا بخیر الکلام واقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام۔ توجہ رکھیں، کہا کہ بسم اللہ سے گو برکت تو حاصل ہو چکی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ، دیکھیں سوال کی تقریر یہ میں نے نہیں کی کہ بسم اللہ سے کیوں ابتدا کی، یہ سوال کی تقریر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یا الحمدللہ سے ابتدا کیوں کی، یہ سوال کی تقریر نہیں ہے۔ میں نے سوال کی تقریر یہ کی ہے کہ بسم اللہ سے برکت حاصل ہو چکی، جب بسم اللہ سے برکت حاصل ہو چکی تو اب بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کی کیا حاجت تھی، الحمدللہ کو کیوں لے کر آئے، برکت حاصل ہو گئی، اب مقصود میں شروع ہو جانا چاہیے۔ تو اس کا شارح نے جواب، سوال کی تقریر ہم نے یوں کی، سوال کی تقریر مختلف بھی کی جا سکتی ہے، بہرحال فی الحال آپ یہی ذہن میں رکھیں سوال کی تقریر کہ بسم اللہ کے ساتھ کتاب کی ابتدا ہو چکی، برکت حاصل ہو چکی، اس کے بعد الحمدللہ لانے کی کیا حاجت تھی، کیوں لے کر آئے۔ تو شارح نے اس کا جو جواب دیا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ دو وجہ سے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کیوں لے کر آئے، دو وجہ سے، کہ کیوں لے کر آئے، دو وجہ سے۔ پہلی وجہ قرآن عظیم کو کھول کر دیکھیں تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ ہے، مصنف بھی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لے کر آئے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو دیکھیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع فہو ابتر فہو اجزم، اسی طرح فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع فہو ابتر فہو اجزم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف بسم اللہ کی ترغیب نہیں دی، آپ نے الحمدللہ کی بھی ترغیب دی ہے، چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الحمدللہ کی بھی ترغیب دی ہے۔ صرف بسم اللہ کی ترغیب دی ہوتی تو ہم کہتے کہ مصنف نے بسم اللہ سے ابتدا کر دی تو اب الحمدللہ کی حاجت نہ تھی۔ مصنف چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کی بھی ترغیب دی ہے، اس لیے بسم اللہ کے بعد الحمدللہ بھی مصنف لے کر آئے۔ بات سمجھے، دونوں وجہ آ گئی ذہن میں، ٹھیک ہو گیا، مانا کریں۔ شروع کیا اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے تسمیہ کے بعد۔ ذہن میں رکھیں میں نے سوال کی تقریر یہ کی ہے کہ جب بسم اللہ سے برکت حاصل ہو چکی تو اب الحمدللہ کے ساتھ الحمدللہ کو لانے کی کیا حاجت تھی، دروازہ کھول دیں۔ بسم اللہ کے ساتھ جب ہو چکی، ابتدا ہو چکی تو اب الحمدللہ کو لانے کی کیا حاجت تھی، سوال ہم نے یہ کیا، ٹھیک ہے نا۔ سوال کی تقریر تھوڑی سی مختلف بھی کی جا سکتی ہے، لیکن سوال کی تقریر اگر مختلف کریں گے تو جواب کی تقریر اس کے مکمل مطابق نہیں ہوگی۔ سوال کی دوسری تقریر سمجھے تو یہ تو جو ہے نا، سوال کی دوسری تقریر یہ ہے کہ الحمدللہ کو کتاب کی شروعات کی بسم اللہ سے، الحمدللہ کو بسم اللہ کے بعد کیوں لائے۔ یہاں پر جو آپ کی توجہ ہے اور بالخصوص آپ جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الحمدللہ بسم اللہ کے بعد کیوں ہے۔ دیکھیں حدیث، ابتدا والی حدیث تو بسم اللہ کے بارے میں بھی موجود ہے، الحمدللہ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ جب دونوں کے بارے میں موجود ہے تو پھر بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں کیوں؟ سوال ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں پہلے سوال اور تھا، اب سوال بدل لیا ہم نے۔ اب سوال ہم نے یہ کیا کہ تسمیہ والی جو ابتدا والی حدیث ہے وہ بسم اللہ کے بارے میں بھی ہے، اور ابتدا والی جو حدیث ہے وہ الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے، تو بسم اللہ کو پہلے اور الحمدللہ کو بعد میں کیوں لائے؟ تو جو ہے یہ سوال، تو اس کا جواب دیا شارح نے کہا کہ الحمدللہ کو بعد میں اس لیے لائے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی اتباع کی، کلام الہی میں بسم اللہ پہلے الحمدللہ بعد میں ہے، اس لیے مصنف بھی بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں لے کر آئے۔ بات سمجھے آپ نہیں سمجھی؟ لیکن ذہن میں رکھیں یہاں تک کا جواب اس سوال کے موافق ہے، یہاں تک کا جواب ہے یہ اس سوال کے موافق ہے۔ یہ جو آگے کہا نا وقتداء بحدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام،
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی اقتداء کرتے ہوئے یہ والا جو جملہ ہے نا، یہ اس سوال کے جواب میں نہیں آتا۔ سوال کیا تھا؟ الحمدللہ کو بعد میں کیوں لے کر آئے؟ تو اب حدیث میں یہ تھوڑی ہے کہ آپ بعد میں لے کر آئیں الحمدللہ کو، حدیث میں تو یہ ہے بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کریں اور الحمدللہ کے ساتھ ابتدا کریں۔ میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سوال پر بھی آپ کی توجہ رہے کہ سوال کیا ہے۔ اگر سوال آپ یہ کریں کہ بسم اللہ سے ابتدا ہو چکی تھی، برکت حاصل ہو چکی تھی، بعد میں الحمدللہ لانے کی کیا ضرورت ہے، کیوں لے کر آئے ہیں؟ اب یہ مکمل جواب اس سوال کے موافق ہے۔ شاہ صاحب مکمل جواب اس سوال کے موافق ہے۔ بھئی اس کی جواب کا خلاصہ آپ کو بتایا، دو وجہ ہیں، ان میں سے ایک وجہ کلام الہی کی اتباع ہے اور دوسری وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی اتباع ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر سوال ہم بدل لیں اور یوں کہیں کہ بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں کیوں، اس بعدیت کی کیا وجہ ہے، تو آدھا جواب تو سوال کے موافق بنے گا لیکن باقی آدھا جواب سوال کے موافق نہیں بنے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو سوال کی تقریر میں نے پہلے کی ہے وہ کریں۔ آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں دوبارہ۔ شروع کیا اپنی کتاب کو اللہ کی حمد سے بعد بسم اللہ کے اتباع کرتے ہوئے سب سے بہتر کلام کی۔ تو سب سے بہتر کلام کون سی ہے؟ اللہ کریم کی کلام، ٹھیک ہے نا؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلقہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الہی کی فضیلت ساری ہر کلام پر ایسے ہے جیسے رب کی فضیلت اپنی مخلوق پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر الکلام وہ ہے، سمجھے بات کو؟ اور اقتداء کرتے ہوئے خیر الانام کی حدیث کی، خیر الانام کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا۔ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت شان کی طرف بھی اشارہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں ساری کی ساری مخلوق میں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند ہیں اور بالا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پڑھیں آگے۔ وعلیٰ آلہ الصلاۃ والسلام۔ یہ تو ہو گیا نا، آگے فین قلتا حدیث الابتداء مروی فی کل من التسمیۃ والتحمید فکیف التوفیق۔ توجہ ہے جی؟ جب دیکھیں، جب ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے کتاب کی ابتدا کی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لے کر آئے، تو اس میں ذہن میں رکھیں ہم نے یہ کہا کہ انہوں نے اتباع کی ہے کس کی؟ اتباع کی ہے قرآن عظیم کی۔ کوئی سوال وارد نہیں ہوگا کیونکہ بسم اللہ کے بعد قرآن پاک میں الحمدللہ ہے، ایسی ہے، کوئی سوال وارد نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ کہا کہ انہوں نے اتباع کی ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کی، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے ترغیب دی ہے بسم اللہ کی، اسی طرح ترغیب دی ہے الحمدللہ کی۔ اپنے امور کی ابتدا کریں بسم اللہ سے، اپنے امور کی ابتدا کریں الحمدللہ سے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ کہا تو یہاں سوال ہے، ٹھیک ہے؟ جب یہ جملہ کہا تو یہاں سوال ہے، منشأ سوال سمجھے۔ منشأ سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا کہا کہ بھئی انہوں نے اتباع کی ہے کتاب اللہ کی، کوئی سوال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب اللہ میں پہلے بسم اللہ اس کے بعد الحمدللہ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب آپ نے کہا کہ نہیں انہوں نے اتباع کی ہے کس کی؟ انہوں نے اتباع کی ہے حدیث مصطفیٰ کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ لم یبدأ بسم اللہ، دونوں حدیثیں، اس لیے ان دونوں حدیثوں پر عمل کیا ہے۔ توجہ ہے؟ یہاں پر ایک اعتراض سے پہلے ایک مختصر تمہید سمجھے۔ تمہید کیا ہے؟ تمہید یہ ہے کہ ابتدا ہے جزئی حقیقی۔ ابتدا کیا ہے؟ جزئی حقیقی، ہر شے سے پہلے، قبل کل شے، یہ ہے ابتدا، ٹھیک ہے؟ ابتدا کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز سے پہلے، یہی ابتدا ہے۔ اگر دو چار چیزوں کے بعد ہو تو ابتدا تو نہیں کہلائے گی، ابتدا جبھی کہلائے گی جب ہر شے سے پہلے ہوگی۔ آپ سمجھے بات کو؟ تو ہر شے سے پہلے یہ جزئی حقیقی ہے، اور جزئی حقیقی آپ نے کتب جو پہلے پڑھی ہیں مرقات وغیرہ، اس کے اندر یہ پڑھا کہ جزئی حقیقی میں تعدد اور تکثر جائز نہیں ہوتا۔ تعدد تکثر جائز ہو تو وہ جزئی حقیقی نہیں رہتی، وہ کلی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ابتدا ہے یہ جزئی حقیقی ہے، کسی بھی چیز سے ابتدا کریں تو دوسری چیز سے نہیں ہو سکتی، یہ تمہید میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی نہیں ہے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے۔ میں نے آپ سے کہا کہ جب ہم نے یہ بات کی کہ انہوں نے
بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے جو شروعات کی ہے، بسم اللہ کے بعد الحمدللہ سے جو ابتدا کی ہے، تو اس ابتدا میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کی پیروی کی ہے. یہاں سے سوال ہے، کتاب اللہ کی پیروی کی ہے، اس پر سوال نہیں ہے. جب کہا حدیث کی اتباع کی، یہاں سوال ہے. سوال سے پہلے مختصر تمہید یہ کہ ابتدا ہے جزئی حقیقی، جس میں تعدد اور تکسر جائز نہیں ہے. کسی ایک شے سے ابتدا ہو تو دوسری سے نہیں ہو سکتی، دوسری سے ہو تو پہلی سے نہیں ہو سکتی. یہ تمہید ہے. بات سمجھے؟ جب یہ تمہید آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اعتراض یہ کہ ابتدا والی حدیثیں دو ہیں، ایک بسم اللہ کے بارے میں، ایک الحمدللہ کے بارے میں. بسم اللہ کے بارے میں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ، ابتدا جزئی حقیقی. یہ حدیث چاہتی ہے کہ ابتدا بسم اللہ سے ہو، ٹھیک ہے جی. اور کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، وہ حدیث چاہتی ہے ابتدا الحمدللہ سے ہو. ابھی تمہید میں ہم نے کہا کہ ابتدا جزئی حقیقی کسی ایک سے ہوگی تو دوسری سے نہیں ہوگی، دوسری سے ہوگی تو پہلی سے نہیں ہوگی. یعنی بسم اللہ سے ہوگی تو الحمدللہ سے نہیں ہوگی، الحمدللہ سے ہوگی تو بسم اللہ سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں، یہ ضابطہ ہے. اصول حدیث میں یہ قاعدہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر احادیث طیبہ یا ہمارے اصول فقہ میں بھی دلائل کے بیان میں کہا جاتا ہے کہ جب دلائل میں آپس میں تعارض ہو تو ترجیح کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ترجیح نہ دی جا سکے تو ویسے تو لفظ یہ بولا جاتا ہے کہ اذا تعارض تساقطا. بات پہ توجہ رہے، اذا تعارض تساقطا لفظ یہ بولا جاتا ہے. جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں تو دونوں ساکت ہو جاتی ہیں، کوئی بھی قابل عمل نہیں رہتی. لفظ ویسے ہی بولا جاتا ہے. لیکن احادیث طیبہ کے بارے میں ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر نے، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ، انہوں نے لفظ ادب استعمال کیا، توقف کا لفظ کہا. تساقط کے معنی تھا نا گر پڑنا، آپس میں ٹکرا گئی تو دونوں ساکت ہو جائیں گی، دونوں گر جائیں گی. تو اب احادیث طیبہ کے لیے یہ الفاظ مناسب نہیں ہیں. اس لیے محدثین نے یہ بعض محدثین، بعض علماء مصطلح الحدیث نے الفاظ بدل لیے کہ جب آپس میں احادیث کا تعارض ہو جائے تو پھر ان میں توقف کیا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ مطلب کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا. اگر ترجیح ممکن نہ ہو تو کسی پر بھی عمل نہیں ہوگا. بات وہی ہے تساقط تھا. لیکن ادب جو ہے از خدا جو یم توفیق ادب، یہ جو ادب ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس لیے جو ہے وہ الفاظ ادب کے لیے انہوں نے لفظ توقف استعمال کیا. مراد گو وہ ہو لیکن ادب کے لیے یہ لفظ استعمال کیے گئے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حاصل کلام کیا ہے؟ حاصل کلام یہ ہے کہ جب حدیثیں دونوں موجود ہیں، بسم اللہ والی کہتی ہے بسم اللہ سے ابتدا کرو، اس پہ عمل کرو گے تو الحمدللہ والی پہ عمل نہیں ہو پائے گا. الحمدللہ والی کہتی ہے الحمدللہ سے ابتدا کرو، اس پہ عمل کرو گے تو بسم اللہ والی پہ عمل نہیں ہو پائے گا. بسم اللہ والی پہ کرو تو الحمدللہ والی پہ نہیں، الحمدللہ والی پہ کرو تو بسم اللہ والی پہ نہیں. اور ضابطہ کیا ہے کہ اذا تعارض تساقطا، جب دو دلیلیں آپس میں ٹکرا جائیں، ترجیح ممکن نہ ہو تو دونوں ساکت ہو جاتی ہے. یا جو الفاظ ادب ہیں کہ اب توقف ہوتا ہے، کوئی بھی قابل عمل نہیں ہوتی اور کسی پر بھی عمل نہیں کیا جاتا. بات سمجھے؟ اس ضابطہ کے مطابق تو پھر ان دونوں میں سے کسی پر بھی عمل نہیں ہونا چاہیے، نہ بسم اللہ والی پر نہ الحمدللہ والی پر، کیونکہ ان کے بیچ تعارض ہے. اعتراض آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ بات کرنے کے بعد اب شارح کہتے ہیں فکیف التوفیق، دونوں میں آپس میں موافقت کیسے تم پیدا کرو گے، دونوں کو موافق کیسے بناؤ گے. بسم اللہ والی جو ہے وہ کہتی ہے مجھ سے ابتدا کرو، ابتدا جزئی حقیقی، الحمدللہ والی سے نہیں ہو پائے گی. الحمدللہ والی کہتی ہے مجھ سے ابتدا کرو اور بسم اللہ والی سے نہیں ہو پائے گی. آپ اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ اعتراض ہے. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. پس اگر تو کہے ابتدا والی حدیث مروی ہے ہر ایک میں تسمیہ اور تحمید سے، یہ من بیانیہ ہے، کل کا بیان ہے، فی کلن ہر ایک میں. ٹھیک ہے نا؟ من کی تم نے اقسام پڑھی ہیں، پتہ نہیں مستحضر ہیں یا نہیں، تو ان میں سے ایک من ہے بیانیہ. یہ من بیانیہ ہے، کل کا بیان کر رہا ہے. تسمیہ اور تحمید سے تو کیسے ہوگی توفیق؟ ان کو آپس میں ایک دوسرے کے موافق کیسے کریں گے؟ شاہ جی پڑھیں. قلت الابتداء فی حدیث التسمیۃ محمول علی الحقیقی وفی حدیث التحمید علی الاضافی او علی العرفی او فی کلیہما علی العرفی. شارح اس کا جواب دیتا ہے. جواب سمجھنے سے پہلے تمہید سمجھیں.
تمہید یہ ہے کہ ابتدا کے کئی معانی ہیں. ایک ابتدا کے معنی ہیں ابتدا حقیقی، ایک ہے ابتدا اضافی، اور ایک ہے ابتدا عرفی. ایک ہے ابتدا حقیقی، ایک ہے ابتدا اضافی، اور ایک ہے ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی کیا ہے؟ جو ابھی ہم نے سوال میں جس کی تقریر کی، قبل کل شیء، ٹھیک ہے، ہر شے سے قبل، ہر شے سے پہلے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ ابتدا حقیقی ہے. بات ہے ہی ذہن میں. اور ابتدا اضافی کیا ہے؟ بعض سے پہلے. ابتدا اضافی کیا ہے؟ ذہن میں رکھنا. ابتدا اضافی تو یہاں تک ہوگی کہ یہ جو کتاب ہے اس کا اختتامیہ دیکھیں آپ. یہ آخر میں کہا، بالکل آخر میں، وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ، وَهَذَا بِالْمَقَاصِدِ أَشْبَهُ. اس سے پہلے جو بھی ہے وہ ابتدا اضافی میں شمار ہو پائے گا. بعض سے تو پہلے ہے نا جی، تو بعض سے پہلے ہے تو لہٰذا وہ ابتدا عرفی میں شمار ہوگا، ابتدا اضافی میں. تو ابتدا اضافی ہے بعض سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. تیسری ابتدا ہے ابتدا عرفی. ابتدا عرفی ہے مقاصد سے پہلے. کس سے پہلے؟ مقصود بالذات جو ہے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. تو اس معنی کے لحاظ سے اب کتاب کا مقصود کیا ہے؟ کتاب کا مقصود یہ تصورات، تصدیقات، جیسے القسم الاول فی المنطق وغیرہ، یہ مقصود من الکتاب ہے. اس سے پہلے جو بھی ہے، الحمدللہ ہے، بسم اللہ ہے، درود پاک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کا سارا ابتدا میں شمار ہوگا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید ہے. تمہید یہ ہے کہ ابتدا کے کئی معانی ہیں، کئی اطلاقات ہیں. ان میں سے ایک اطلاق ہے ابتدا حقیقی، ابتدا اضافی، اور تیسرا ابتدا عرفی. ابتدا حقیقی کیا ہے؟ ابتدا حقیقی یہ ہے کہ جمیع معدا سے پہلے. کیا؟ جمیع معدا سے پہلے. ابتدا اضافی کیا ہے؟ بعض معدا سے پہلے. ابتدا اضافی کیا ہے؟ بعض معدا سے پہلے. اور ابتدا عرفی کیا ہے؟ مقاصد سے پہلے. بات سمجھے؟ یہ تمہید ہے. تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ آپ کا اعتراض تب ہوگا، بات قابل توجہ ہے کہ آپ کا اعتراض تب ہوگا جب کہ دونوں حدیثوں میں ابتدا سے مراد ابتدا حقیقی ہو، پھر آپ کا اعتراض بنتا ہے. اور ہم دونوں حدیثوں میں ابتدا سے ابتدا حقیقی مراد نہیں لیتے. بسم اللہ والی حدیث میں ابتدا حقیقی، الحمدللہ والی میں اضافی، یعنی بسم اللہ سب سے پہلے اور الحمدللہ بعد سے پہلے. بسم اللہ والی میں حقیقی، الحمدللہ والی میں عرفی. بسم اللہ سب سے پہلے اور الحمدللہ مقاصد سے پہلے. ٹھیک ہو گیا. اور تیسرا دونوں میں اضافی، مقاصد سے پہلے. یہ تو جزئی حقیقی نہیں ہے نا، جزئی حقیقی تو ابتدا حقیقی تھا. ٹھیک ہے نا. دونوں میں عرفی، مقاصد سے پہلے. بات سمجھے؟ بسم اللہ والی میں ابتدا اضافی اور الحمدللہ والی میں عرفی. بسم اللہ والی میں عرفی، الحمدللہ والی میں اضافی. تو یہ کئی وجہ بن جاتی ہیں، کئی قسمیں بن جاتی ہیں، کئی صورتیں بن جاتی ہیں توفیق کی. اس نے سوال کیا تھا نا، فکیف التوفیق، موافقت کیسے پیدا کرو گے، دونوں کو جمع کیسے کرو گے؟ تو یہ کئی صورتیں ہیں جمع کی. میں نے ابھی تمہیں 6 صورتیں بتائی ہیں جمع کی. توجہ ہے؟ یعنی آپ کو سمجھ لیں مثلاً 7 صورتیں، 7 سے بھی ویسے زیادہ بنتی ہیں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں 7 صورتیں. یہ جو 7 صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت وہ ہے جس میں جمع نہیں ہو سکتا. اور وہ کون سی ہے؟ کہ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں میں ابتدا سے ابتدا حقیقی مراد لے لیں. اب اعتراض ہوتا ہے کیونکہ ابتدا حقیقی جزئی حقیقی ہے، اور جزئی حقیقی کے متعدد تکسر سے معنی ہوتی ہے. بسم اللہ سے ابتدا کرو تو الحمدللہ سے نہیں ہوتی، الحمدللہ سے کرو تو بسم اللہ سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. برخلاف کس کے؟ بسم اللہ والی حدیث میں حقیقی، الحمدللہ والی میں عرفی. بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ مقاصد سے پہلے. بسم اللہ والی میں حقیقی، الحمدللہ والی میں اضافی. بسم اللہ سب سے پہلے، الحمدللہ بعد سے پہلے. دونوں میں اضافی، دونوں بعد سے پہلے. دونوں میں عرفی، دونوں مقصود سے پہلے. بسم اللہ میں اضافی، الحمدللہ میں عرفی. بسم اللہ میں عرفی، الحمدللہ میں اضافی. یہ 6 صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. ان 6 کی 6 صورتوں میں سے کسی میں بھی کوئی تعارض نہیں ہے. شاہ صاحب
کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. اعتراض ایک صورت میں ہے جب کہ آپ بسم اللہ اور الحمدللہ دونوں میں کیا کریں, ابتدا حقیقی مراد لیں. آپ میری بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو میں نے یہاں پر 7 صورتوں کی طرف اشارہ کی ہے جن میں سے ایک میں تعارض ہے, 6 میں تعارض نہیں ہے. بات سمجھے؟ مانا کریں مزید بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کہوں گا ابتدا تسمیہ والی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر, اور تحمید والی حدیث میں اضافی پر. یہ ایک جواب. یہ او علی العرفی کا عطف ہے اس علی الاضافی پر. پچھلی صورت وہی رہے گی, یعنی بسم اللہ والی حدیث حقیقی پر اور الحمدللہ والی عرفی پر. ٹھیک ہو گیا. یہ 2 جواب. او فی کلیہما علی العرفی, یا دونوں میں عرفی پر, بسم اللہ والی میں بھی اور الحمدللہ والی میں بھی, دونوں میں عرفی پر. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. میں نے آپ کو 6 احتمالات کی طرف اشارہ کیا ہے, شارح نے 3 احتمالات کی طرف اشارہ کیا ہے. کوئی خرابی نہیں ہے, یہ بھی درست ہے. مطلب اس نے توفیق بیان کرنی تھی, ایک احتمال بھی بیان کر دیتا جس سے تعارض مرتفع ہو جاتا, اٹھ جاتا, تو وہ کافی تھا. توجہ ہے آپ کی؟ 2 باتیں یہاں پر مزید سمجھیں. ایک چیز یہ ہے کہ احتمالات تو کئی ایک ہیں, بہتر کیا ہے ان سب میں سے, ان سب میں سے بہتر کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو میری رائے یہ ہے, میں نے بعض کتب کے حواشی میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ دونوں میں ابتدا عرفی پر محمول ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. دونوں میں ابتدا عرفی پر محمول ہو, یہ زیادہ بہتر ہے. وجہ بہتری کی کیا ہے؟ آپ ذہن میں رکھیں کہ اصل میں دونوں حدیثوں میں الفاظ ایک سے ہیں. کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ لم یبدأ بحمد اللہ. تو بہتر یہ ہے کہ معنی بھی ایک جیسے ہوں. گو یہ احتمال ہے کہ ایک میں اضافی دوسری میں عرفی, ایک میں حقیقی دوسری میں اضافی, یہ احتمال ہے اور جائز ہے. لیکن میں درجہ بہتر اور اولویت اور راجح کے بیان میں کہہ رہا ہوں کہ جب احادیث طیبہ میں الفاظ ایک جیسے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلاً اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کبھی کہہ رہے ہیں لم یبدأ بحمد اللہ, تو راوی بھی ایک سے ہوں اور الفاظ حدیث بھی ایک جیسے ہوں. تو اب بہتر یہ ہے کہ ابتدا دونوں جگہوں پر اگر ایک ہی ابتدا مراد ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو جو ہے, تو اب ہم نے 3 ابتدائیں سامنے رکھی ہیں, ایک حقیقی, دوسری اضافی, تیسری عرفی. حقیقی تو مراد نہیں ہو سکتی, دونوں جگہ پر حقیقی تو مراد نہیں ہو سکتی, تعارض ہے. 2 رہ گئی, ایک اضافی اور ایک عرفی, ایک اضافی اور ایک. ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں یہ جو ابتدا اضافی ہے نا, یہ عرف کی نسبت منطق سے اس کا تعلق زیادہ ہے. یہ جو ابتدا اضافی ہے بعض سے پہلے, یہ آپ نے عرف میں کبھی معنی نہیں سنے ہوں گے, آپس میں گفتگو کے دوران جو ہے وہ یہ معنی معروف نہیں ہے ابتدا اضافی. ٹھیک ہے. ابتدا اضافی یہ عرف کی نسبت منطق کے زیادہ قریب ہے, اور شرع شریف کے احکام کی جو بنیاد ہے وہ منطق پر نہیں ہے, وہ معنی منطقیہ پر نہیں ہے, وہ معنی عرفیہ پر ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو؟ جب معنی عرفیہ پر ہے تو جو عرف میں جسے ابتدا کہتے ہیں, عرف میں جسے ابتدا کہتے ہیں وہ مراد ہونا زیادہ بہتر ہے دونوں حدیثوں میں. پہلے ہم نے کیا کہا کہ حدیث کے الفاظ ایک جیسے ہیں, لہٰذا دونوں میں ایک ہی ابتدا مراد ہو تو زیادہ بہتر ہے. پہلے ہم نے یہ کہا, سمجھے بات کو؟ اب ابتدا حقیقی تو دونوں میں مراد نہیں ہو سکتی, ابتدا اضافی مراد ہو سکتی ہے دونوں میں لیکن بہتر نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ابتدا اضافی یہ عرفی معنی کم اور منطقی معنی زیادہ ہیں, اور شرع شریف کے جو احکام ہیں ان کی بنیاد معنی منطقیہ کی نسبت معنی عرفیہ پر زیادہ, معنی عرفیہ پر رکھی جاتی ہے نہ کہ معنی منطقیہ پر. بات سمجھے؟ تو پیچھے کون سے رہے؟ معنی عرفی. کون سے رہے؟ تو لہٰذا دونوں جگہ پر معنی عرفی مراد ہوں یہ زیادہ بہتر ہیں. یہ میں نے اس کی دلیل کی طرف اشارہ کیا ہے, بعض کتب کے حواشی میں نے اس کی مزید تفصیل بھی ذکر کی ہے. لہٰذا دونوں جگہ پر معنی عرفی مراد لینا زیادہ بہتر ہے, معنی عرفی مراد لینا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو اس نے پھر تیسرا احتمال کیا کہا نا, او فی کلیہما علی العرفی, یہ پھر زیادہ بہتر ہے.
ٹھیک ہو گیا؟ او فی کلیہما علی العرفی، یا دونوں میں محمول ہے ابتدا عرفی پر، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ایک فائدہ جو تمہیں بتایا ہے۔ دوسری چیز جو آپ سمجھیں وہ یہ ہے کہ میں نے جو 6 احتمالات بیان کی ان میں سے پہلا احتمال یہ بیان کیا کہ بسم اللہ والی حقیقی اور الحمدللہ والی اضافی، یا بسم اللہ والی حقیقی اور الحمدللہ والی عرفی۔ یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ والی میں حقیقی اور بسم اللہ والی میں اضافی، الحمدللہ والی میں حقیقی اور بسم اللہ والی میں عرفی، یہ نہیں کہا شارح نے بھی نہیں کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات سمجھیں کہ اگر آپ الحمدللہ والی حدیث میں ابتدا کے معنی حقیقی کریں اور بسم اللہ والی حدیث میں عرفی یا اضافی کریں، تعارض تو رفع ہو جائے گا، باہم جو ٹکراؤ وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ خلاف معصور لازم آئے گا کہ قرآن عظیم میں بھی پہلے بسم اللہ بعد میں الحمدللہ۔ آج تک مصنفین اور مؤلفین کا جو اجماع ہے وہ کیا ہے کہ بسم اللہ اور الحمدللہ اگر اکٹھے لاتے ہیں، بسم اللہ پہلے ہوتی ہے الحمدللہ بعد میں ہوتی ہے۔ آپ نے وہ معنی کیے ہیں جس معنی کا تقاضا یہ کہ الحمدللہ پہلے لیں بسم اللہ بعد میں لیں۔ اگر الحمدللہ والی اس حدیث میں ابتدا کے معنی ابتدا حقیقی کریں گے، بسم اللہ والی میں عرفی یا اضافی کریں گے، تو پھر پہلے بسم اللہ ہوگی الحمدللہ، پہلے الحمدللہ، تو یہ خلاف معصور لازم آئے گا۔ اور مصنفین کا جو اجماعی طریقہ ہے کہ اگر بسم اللہ اور الحمدللہ اکٹھے لے کر آتے ہیں تو بسم اللہ پہلے اور الحمدللہ بعد میں ہوتی ہے، اس کا برخلاف لازم آئے گا، تعارض جاتا رہے گا اور خرابی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے یہ والی صورت نہ بیان کریں، یہ والی صورت، اس صورت کا ارادہ نہ کریں۔ بات آپ سمجھے کہ الحمدللہ تعارض اس سے بھی اٹھ جائے گا، الحمدللہ والی میں حقیقی، بسم اللہ والی میں اضافی، الحمدللہ والی میں حقیقی، بسم اللہ والی میں عرفی۔ پہلے 7 احتمال بیان کیے تھے، یہ 2 ملا کے 9 بن گئے، 9 بن گئے نا؟ ٹھیک ہے، تو ان 9 میں سے اب حاصل گفتگو کیا ہوا؟ حاصل گفتگو یہ ہوا کہ ان 9 میں سے ایک میں تعارض ہے، ایک میں تعارض ہے جبکہ دونوں میں حقیقی ہو۔ سمجھے بات کو؟ 2 میں تعارض تو نہیں ہے لیکن ان میں خلاف معصور لازم آئے گا اور خلاف اجماع مصنفین لازم آئے گا، اس سے وہ 2 بھی مراد نہیں لیے جائیں گے۔ پیچھے رہ گئے 6۔ یہ 6 جو احتمالات ہیں ان پر عمل کیا جائے، نہ خلاف معصور لازم آتا ہے اور نہ ہی تعارض لازم آتا ہے، لہٰذا یہ جو باقی احتمالات ہیں 6 وہ مراد رہنا بہتر ہے۔ ان میں سے سب سے بہتر جو احتمال میں نے آپ کو بتایا، میرا موقف کیا ہے، وہ یہ کہ ابتدا عرفی پر معمول ہونا زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ توحید مانا کریں، میں کہوں گا ابتدا تسمیہ والی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر اور تحمید والی حدیث میں اضافی پر، یہ ایک جواب۔ یہ او علی العرفی، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس علی الاضافی پر ہے۔ عطف میں عطف کا طریقہ یہ ہے کہ معطوف علیہ کی عبارت معذوف ہو جاتی ہے اور ما قبل کی عبارت ساتھ لگتی ہے۔ علی العرفی کا عطف ہے علی الاضافی پر، تو تقدیری اب عبارت کیا بنے گی؟ الابتداء فی حدیث تسمیت محمول علی الحقیقی وفی حدیث التحمید علی العرفی۔ ٹھیک ہے نا؟ ابتدا تسمیہ والی حدیث میں محمول ہے حقیقی پر اور تحمید والی حدیث میں عرفی پر، یہ 2 یا دونوں میں عرفی پر۔